قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تم جس دنیا میں آئے ہو تم نے آنکھ کھولی ہے، تم بڑے ہوئے ہو، مقصد یہ تھا دنیا میں آنے کا، میرا اور آپ کا مقصد جو میں اور آپ بلائے بیٹھے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد یہ تھا کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کو اور اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانا تھا، یہ اصل مقصد تھا۔ لیکن میں اور آپ یہ بلائے بیٹھے ہیں، تو پھر رب نے ارشاد فرمایا جس دنیا میں تم مست ہوئے پڑے ہو نا، تم مجھ سے بھی دور ہو گئے، میرے محبوب سے بھی دور ہو گئے۔ یاد رکھنا یہ تو کھیل کود ہے، پھر جب بندہ کھیلتا ہے نہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں آئے ہیں تو کھیل کود چل رہی ہے میری اور آپ کی، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر، صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ بس دوڑے جا رہے ہیں۔ رب کے بلانے پر بھی ہم رب کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے، بس میں اور آپ دوڑے جا رہے ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا جب ہم اس دنیا میں مست ہو گئے نا، اللہ اور اس کے رسول کو بلا دی اور دولت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، تو رب نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور کتنا غافل کیا، حتی زرتم المقابر، تم نے تو قبروں کا منہ بھی دیکھ لیا، پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ جوان سے لے کر بڑھاپے تک، بوڑھا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میں ابھی بھی امیر ہو جاؤں۔ بڑھاپے میں جو شخص ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ امید لگائے بیٹھا ہے بستر پر کہ میں کسی نہ کسی طرح امیر ہو جاؤں۔ دیکھیں دین بڑا خوبصورت دین ہے میرے اور آپ کا۔ کوئی دولت کما رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا دار ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، بلکہ یہ کہا گیا اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اچھا لباس پہنو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے، رب نے دی ہے، تو تم اچھا گھر بناؤ، بنگلے بناؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ اور میں اور آپ ایسے شخص کو دنیا دار بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم اچھا کھانا کھاؤ، میں اور آپ ایسے شخص کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے۔ دنیا دار تو وہ شخص ہے جس کے پاس دولت آئی اور وہ دولت سے محبت کر بیٹھا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ دولت سے محبت کرتا ہے، پھر اس شخص کو کہا جائے گا کہ یہ شخص دنیا دار ہو گیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتوں کا اظہار فرمایا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دنیا ہے نا، میری اور آپ کی نظروں میں دنیا جو ہے نا بڑی قیمتی ہے، لیکن رب کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے صحابہ کو نا مثال دے کر سمجھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بات سمجھاتے نا تو وہ سمجھاتے نہیں تھے حضور، نقش کروا دیتے تھے، سمجھاتے نہیں تھے، صحابہ کے دماغوں میں اس بات کا نقشہ بیٹھ جاتا تھا اور پھر صحابہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم، میری اور آپ کی نظروں میں دنیا بڑی قیمتی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دنیا ہے کیا۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو مرا ہوا دیکھا نا تو صحابہ کو بلایا، حضور نے فرمایا ادھر آؤ، ایک صحابی آ گیا، پھر فرمایا وہ جو صحابی جا رہے اسے بھی بلا کر لے کر آؤ۔ کئی سارے صحابہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے ارد گرد جمع ہو گئے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ اس بکری کے بچے کا جو مالک تھا اب اس کی نظروں میں اس بکری کے بچے کی قیمت اس مالک کی نظروں میں کیا ہے؟ یہ مر چکا ہے، اب اس کا جو مالک ہے اس مالک کی نظروں میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کیا قیمت ہے؟ صحابہ عرض گزار ہوئے حضور اگر قیمت ہوتی نا تو راستے میں نہ پڑا ہوتا ہمارا، اس کے گھر میں ہوتا، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا، اس کو کھانا دے رہا ہوتا، پانی دے رہا ہوتا، چارہ ڈال رہا ہوتا۔ حضور اس کے مالک کی نظروں میں اہمیت نہیں تھی، تبھی تو کچرے میں پڑا ہے، یہ راستے میں پڑا ہے۔ اور سنیے اللہ اکبر کس طرح سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سمجھ جاؤ اگر میرے رب کی نظروں میں بکری کیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو رب کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، کیونکہ کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ اگر رب کی نظروں میں اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو رب کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ او یار مجھے بتائیں جو رب کافروں کو دولت دے رہا ہے اپنے محبوب کے امتیوں کو دینا بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا۔ میں اور آپ اس دولت کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے رب کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے ہم بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ باپ جاتا ہے جو چھوڑ کے جاتے اسی جائیداد پہ جو ہے مسئلے کھڑے کر رہے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہے۔ اور یہ باتیں میں ہوں تو چھوٹا لیکن اپنے والد گرامی کے ساتھ رہا ہوں تو بڑی دنیا دیکھی، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، بیٹا ہاتھ نہیں لگا رہا، کورونا تھا، بیٹا ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، 2 لوگوں کو بلوا کے وہ سارا نظام کیا تھا۔ یہ دنیا کا حال ہے، اور میں اور آپ بس یہ شیطان ہے جس نے لگا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا نا، قیامت تک کے لیے شیطان پر رب کی طرف سے لعنت ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ، یہ رب نے قرآن مجید میں فرمایا شیطان تو میری جنت سے نکل جا، تو کافر ہو گیا، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ جب اسے جنت سے نکالا نا تو اس نے رب فرمایا مالک قیامت تک مجھے زندگی دینا، مارنا نہیں۔ رب نے فرمایا تجھے قیامت تک زندگی دی ہے، نکل جا۔ اچھا شیطان تھا نا، جب جانے لگا نا پلٹا، کہا مالک جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں جان ہے تو میں ان سے گناہوں پہ گناہ کرواتا رہوں گا، تیرے پاس آنے کو ہی نہیں دوں گا۔ سنیے گا جب شیطان نے یہ کہا نا مالک تیرے بندوں کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا اور ان سے گناہ پہ گناہ کرواتا رہوں گا، تو رب نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے بندے جب جب میرے پاس آئیں گے معافی مانگیں گے، میں رب رب ہو کے انہیں معاف بھی کرتا رہوں گا۔ میں رب رب ہو کر، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے نا اسی لیے فرمایا تھا، ہم جاتے ہیں دروازہ کھٹکاتے ہیں نا، دستک دیتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے دروازوں پہ جا کے دستک دے رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ اندر سیٹ سویا ہوا ہوتا ہے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسا ہوتا ہے بڑی بڑی ڈگریوں والے نا رول رہے ہیں اور وہ جا کے دستک دیتے ہیں، میاں سیٹ کبھی تو نکل جا۔ وہ دھوپ میں کھڑا ہے، اندر وہ اے سی میں سو رہا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا، نوکر کو بیچتا ہے بھیج دے میرا تو ابھی سونے کا ٹائم آیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ دروازہ فضل کوئی کھٹ کھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں وہ کوئی بتائے تو صحیح، او منہ مانگی مرادوں سے بھروں کا جھولیاں، مجھ رب کے در پہ کوئی آئے تو صحیح نا، مجھ رب کے در پہ
رب جب بلاتے ہیں میں اور آپ تو اپنے کاروباروں کو چمکا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میری اور آپ کی نظروں میں دنیا کی اہمیت ہے، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان اللہ والوں کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے ولیوں کی زیادہ اللہ کے ولیوں کی تو سیرت نہیں پڑھی، لیکن جن ولیوں کی سیرت پڑھی ہے نا، ان کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ کسی کے سامنے نا نوکری نہیں کرتے تھے، ان کا اپنا کاروبار ہوتا تھا، پیسہ ہوتا تھا، دولت ہوتی تو لوگ بھی آتے تھے، وہ اپنا کاروبار کرتے تھے، نوکری نہیں کرتے تھے۔ میں نے جس ولی کی پڑھی سیرت، اس ولی نے نوکری نہیں کی، اپنا کاروبار تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے دیگوں تک محدود رکھا ہے آپ کو، بس اور کچھ نہیں بتاتے، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں ان کی سیرت کیا تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نا اپنا کاروبار تھا، اپنا کاروبار تھا، اور بڑا کاروبار تھا، چھوٹا موٹا نہیں تھا، بڑا کاروبار تھا۔ تو آپ ایک دن بیٹھے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو آپ کا جو مال تھا نا، آج کا دور تو یہ کہ جہاز آگے وہ ہوا میں اڑا کر سامان لے آتے ہیں، لیکن پہلے دور میں پانی والے جہاز ہوا کرتے تھے، ان پر جو ہے مال آیا کرتا تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بھی نا پانی والے جہاز پر کہیں سے آنا تھا۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک آپ کا غلام دوڑتے دوڑتے آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، وہ جو آپ کا لاکھوں کا مال جو جہاز پر آ رہا تھا نا پانی والے، وہ جہاز ڈوب گیا، آپ کا لاکھوں کا مال بھی جو ہے وہ ڈوب گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی مسکرائے اور پھر فرمایا الحمدللہ، اور جب وہ جانے لگا نا اور کہا ادھر آ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہا ہوں، یہ بات بہت زیادہ ضروری تھی جو تو اس وقت آ کر مجھے بتا رہے، بعد میں بھی تو بتا سکتا تھا۔ کہا آئندہ کے بعد نہ آنا، میں جب یہ نوکری کر رہا ہوں نا اللہ اس کے رسول کی، تو دنیا داری کی باتیں نہ لے کر آنا میرے پاس۔ آپ پڑھاتے رہے، پھر ایک غلام بھاگتا بھاگتا آیا، وہ مسکرا رہا تھا، کہا حضرت پہلے والے جو غلام نے خبر دی تھی نا وہ غلط تھی، آپ کا سارا مال آگے پہنچ گیا، وہ آپ یہ سامنے کھڑا ہے۔ الشیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھائے، کہا الحمدللہ، اور وہ جانے لگا نا اور کہا سن، یہ خبر اتنی زیادہ اہم تھی کہ میں اللہ اس کے رسول کی نوکری کر رہا ہوں، تو نے اس وقت دنیا داری کی بات کر دی، آئندہ کے بعد مجھے یہ باتیں آ کر نہ بتانا۔ تو جب وہ چلے گئے نا تو طلباء بیٹھے تھے، آپ نے طلباء سے پوچھا ہے طلباء مجھے ایک بات بتاؤ، جب پہلی خبر آئی تھی، جب کوئی بری خبر آئے نا میرا اور آپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، صحیح خبر آئے تو کھل اٹھتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ خوشخبری آئے پھر بھی رب کا شکر ادا کوئی نہیں کرتے۔ وہ اللہ والے تھے، بری خبر آئے اچھی خبر آئے پھر بھی کہتے تھے الحمدللہ۔ میرا اور آپ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تو آپ اپنے طلباء سے پوچھنے لگے طلباء جب پہلی بری خبر آئی تم اس وقت میرا چہرہ دیکھ رہے تھے؟ کہا حضرت دیکھ رہے تھے۔ کہا جب دوسری اچھی خبر آئی تب بھی میرا چہرہ دیکھ رہے تھے؟ کہا دیکھ رہے تھے۔ کہا دونوں جو خبریں آئیں میرا چہرہ بدلا تو نہیں تھا نا؟ طلباء نے کہا نہیں بدلا تھا۔ آپ نے کہا شکر الحمدللہ۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا مالک شکر ہے، تو نے عبد القادر کا دل مال کے ساتھ جوڑ نہیں رکھا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ اللہ والے تھے بھائی، میں اور آپ نکل گئے۔ اللہ والوں نے اللہ اللہ کیا تو وہ اللہ والے بنے نا۔ میں اور آپ کہتے ہیں دنیا کر کر 5 نمازیں پڑھ کر ہم سے کوئی بڑا غوث نہیں ہے اس دنیا میں۔ حضرت جنید بغدادی آپ نا نئی کی دکان پر گئے، انہوں نے اللہ اللہ کیا کتنا، یہ گئے نا نئی کی دکان پر اپنا خط کرانا، سنت ہے داڑھی جب بڑھ جائے تو اس کو سیٹنگ کروا لی جائے، اور جب بال بڑھ جائیں اس کی بھی سیٹنگ کرا لی جائے، اور مچھیں بھی حد سے بڑھنے لگیں تو ان کی بھی کٹنگ کرا لی جائے، خط کرا لیا جائے۔ تو آپ گئے نئی کی دکان پر نا،
تو نئی نے اس طرح لیا، بالوں کی بھی خط، بالوں کا بھی خط بنایا، داڑھی کا بھی۔ جب مونچھوں کی باری آئی نا تو نئی کیا دیکھتا ہے کہ جنید بغدادی کے ہونٹ نہ ہل رہے، اور جنید بغدادی کیا کر رہے ہیں، نئی بال کاٹ رہے اور جنید بغدادی پڑھ رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ تو وہ جو نئی تھا نا اس نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے نا آپ اللہ کا ذکر کرنا نا روک دیں، یہ میرے ہاتھ میں نا اس طرح ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ یہ مونچھوں کا بال آئے یا ہونٹ آئے، اس نے کاٹ ہی دینا، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ رک جائیں، اللہ کا ذکر کرنا روک دیں، جب میں آپ کی مونچھوں کا خط بنا لوں پھر جو ہے آپ اللہ کا ذکر شروع کر دینا۔ جنید بغدادی نے باواز بلند کہنا شروع کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ کہا حضرت ہونٹ کٹ جائیں گے آپ کے، کہا تیرا کام ہے کاٹنا، ہونٹ کٹتے ہیں کٹ جائیں، جنید بغدادی اپنے رب کا نام لینا نہیں چھوڑے گا۔ یہ مزاج تھا حضرت۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم تو رب کے بلانے پر بھی رب کی بارگاہ میں نہیں آتے رب کو یاد کرنا۔ اور وہ لوگ حضرت جنید بغدادی کا جب آخری وقت آیا نا تو چرپائی پر لیٹے تھے، آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ تو یہ روایات میں آتا ہے جب بندے کے اوپر آخری وقت آیا ہو نا تو اس کو نا کلمہ پڑھایا جائے، اگر کلمہ نہ پڑھ سکے تو اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے، آپ کے پڑھنے سے وہ بھی کلمہ پڑھ جائے۔ تو جنید بغدادی آخری وقت تھا، چرپائی پر لیتے تھے، اس گرد لوگ ہی لوگ تھے، ایک نہ بڑا نہ مفتی تھا، عالم تھا، اس نے کہا یار یہ جنید کیسا اللہ کا ولی ہے، آخری وقت آیا پھر بھی رب کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، چلو میں نا جنید بغدادی کو نا رب کا کلمہ یاد کراتا ہوں۔ تو اس نے پیچھے سے کہا جنید پڑھیے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو، کہا جنید پڑھیے نا آپ کلمہ پڑھیے نا۔ جنید بغدادی اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے یار تو بھی کلمہ کس کو یاد کرا رہے جو ساری زندگی بھولا ہی کوئی نہیں ہے، جو ساری زندگی کلمہ بھولا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو کلمہ یاد کرا رہا ہے۔ وہ پھر کسی نے کہا تھا ایک کو یاری کر لے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بہار دیتیاں، جو کچھ لکھا ہے وچ نصیب دے اپنے اوہی تو لینا تے اوہی میں لینا، میریاں تیریاں اکڑاں کس کارے، تو بھی ٹے پینا تے میں بھی ٹے پینا، جو گزرے گی سو جان تے اپنی قبر وچ اوہی تو سینا تے اوہی میں سینا۔ ہم دنیا کے مال سے کس قدر محبت کر بیٹھے، رب نے سورہ ہمزہ میں بتایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ جانتے ہیں یہ صورت کون سی صورت میں؟ آپ کہیں گے محمود بھائی یہ تو آپ بتائیں، ہم نے تو کبھی قرآن کھولا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ تو یہ کہیں نا ہم نے رب کا قرآن، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں انگلش کی بک دیں نا وہ بھی فر ریڈنگ کرتا ہے، فر انگلش کی ریڈنگ کرتا ہے، اس بچے کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ عربی زبان نا حضور کی زبان ہے، اس سے محبت کریں۔ قبر میں جانا ہے ہم نے اردو میں سوالوں کا جواب نہیں دینا، عربی میں دینا، حضور کی زبان ہے۔ جنت میں جانا ہے پھر بھی عربی زبان میں ایک دوسرے سے کلام کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ رب کے سونے محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ۔ اس عربی سے دنیا میں بھی چھٹکارا نہیں ہے، قبر میں بھی چھٹکارا نہیں ہے، جنت میں بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہم اسے بلائے بیٹھے، انگریزوں کی زبان ہم نے پڑھ رکھی ہے۔ آپ تو کہیں محمود بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہوگی ہمزہ کون سے پارے میں، ہمیں کیا پتہ؟ الذی جمع مالا وعددہ، رب فرماتے جب بندے کے پاس مال آتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حرام سے آ رہے حلال سے، وہ کہتا ہے آئے آئے آئے، وہ جمع کرتا ہے۔ پھر رب فرماتے جب جمع مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، پھر ہاتھ میں لیتا ہے، ایک گٹھلی بناتا ہے اور پھر اسے نا گنتا ہے 10 20 30 40،
رب فرماتے ہیں جب بندے کے پاس مال آتا ہے جمع کرتا ہے اور پھر انہیں گنتا ہے گن کے نا اپنی تجوری کھولتا ہے، تجوری میں رکھ کر تالا لگاتا ہے، تجوری کو نا دور کھڑے ہو کر پتہ ہے پھر کیا کہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جو میرا مال ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے رکھے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہ مجھے، ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے، کوئی مانگنے والا ہو نا ہم اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہیں، پھٹا پرانا جو نوٹ ہو نا مانگنے والے کو دیتے ہیں، صحیح نوٹ اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ ذرا آپ اس بات کو سمجھیے، وہ جو آپ نے پھٹا پرانا جو نوٹ دیے نا وہ آپ نے بندے کو نہیں دیا، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، اپنی جیب میں صحیح سلامت نوٹ اور رب کی راہ میں پھٹا پرانا نوٹ، وہ بھی فقیر کہتا ہے یار اس نوٹ کو تو ہی چلا کر دکھا دے، رب کی راہ میں پھٹا پرانا نوٹ، اپنی جیب میں صحیح نوٹ، اتنی محبت کر بیٹھے ہیں، اور جب دینے کی باری آئے نا تو بندہ سوچتا ہے یار یہ جو ہم نے مسجد کے باکس میں ڈالا ہے، ایک ڈال ہے پتہ نہیں 10 کب ہمارے پاس واپس آئے گا، توقع ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو میں نے مطالعہ کر رہے تھے، یہ جو روایت میں نے پڑھی تو اس نے بڑا مزہ دیا اور لطف دیا، بڑا مزہ دیا اس روایت میں۔ میں کہتا ہوں اس روایت کے آخری جملوں پہ اگر آپ غور کریں نا تو آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ میرا ایمان بھی بڑا تازہ ہوا ہے۔ آپ اس روایت کی جو لذت ہے نا وہ کئی دنوں تک آپ کے دل میں رہے گی۔ رب نے نا مجھے اور آپ کو دولت رب نے دی ہے، تو رب پتہ ہے کیا فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرے بندے دولت میں نے دی، اب مجھے رب کو قرضہ تو دے دینا تھوڑا سا، دولت رب نے دی، رب کہتے ہیں میرے بندے مجھ رب کو تھوڑا سا قرضہ تو دے دینا، میں رب ہو کے تجھے بڑھا کر دوں گا۔ اچھا کیا ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، کوہ طور پہ جا کے رب سے باتیں کیا کرتے تھے، تو آپ نا کوہ طور پر نا رب توجہ چاہوں گا، آپ کی خاص توجہ، رب حضرت موسیٰ نا کوہ طور پر نا اللہ سے باتیں کرنے جا رہے تھے، تو ایک غریب سا نا بندہ ملا، کہا اے موسیٰ آپ کا امتی ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے اپنے رب رحمان سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، تو کہا اے موسیٰ آج اگر آپ جائیں نا کوہ طور پر رب سے باتیں کرنے تو میری بھی ایک بات نا رب سے کہہ دینا۔ کہا کیا بات؟ کہا میری جتنی بھی زندگی گزری ہے نا میں نے ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا کوئی نہیں کھایا، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا کہ میری جتنی زندگی بچتی ہے اس زندگی میں رب نے مجھے جتنا رزق دینا ہے نا وہ سارا کا سارا رزق مجھے رب ایک ہی باری میں دے دے، تاکہ ایک بار تو میں جی بھر کے کھانا تو کھا سکوں نا پیٹ بھر کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا چل میں تیری بات نا یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ آئے، کوہ طور پر رب سے باتیں کی، ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، رب جانے کلیم جانے کیا باتیں ہوئیں، آخر میں کہنے لگے مالک میرا امتی تھا، تیرا بندہ ہے، اس نے تیرے نام ایک پیغام پہنچایا ہے، تو رب جو ہے اس کا، مجھ موسیٰ کا بھی رب بھی تو ہی ہے نا مالک، امتی میرا ہے مالک، بندہ تیرا ہے، تیرے نام تیرے بندے نے پیغام پہنچایا ہے۔ رب نے فرمایا، حالانکہ رب جانتا ہے لیکن اپنے کلیم کی زبان سے سننا چاہ رہے، کلیم میرے بندے نے میرے نام پیغام کیا دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مالک ساری زندگی اس تیرے بندے نے، تو جانتا ہے اس تیرے بندے نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، وہ تیرا بندہ کہتا ہے کہ ساری جو زندگی بچتی ہے اس میں جو تو نے رزق دینا ہے وہ سارا کا سارا رزق تو مجھے ایک باری میں دے دے، پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لو نا۔ رب نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیری دعا کو قبول کیا، ہم نے اسے ساری زندگی کا رزق ایک ہی مرتبہ میں دے دیا ہے۔
حضرت موسیٰ گئے، کئی مہینوں کے بعد نا اس امتی کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا نا، تو حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں، جس نے ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کے گھر کے سامنے لمبا دسترخوان لگا ہے، رب کے بندے آ رہے ہیں، اس دسترخوان پر کھائے جا رہے ہیں۔ اچھا کوئی بندہ اٹھ کے جاتا نا تو وہ بندہ آ کر کہتا پیٹ بھر کے تو نے کھانا کھایا ہے، وہ بندہ کہتا ہاں پیٹ بھر کے کھایا، کہتا چلا جا، پھر بندہ بیٹھتا کھاتا، کوئی بندہ اس کے دسترخوان سے اٹھتا نا تو وہ ایک ایک بندے کے پاس جاتا، کہتا پیٹ بھر کے کھایا، وہ کہتا پیٹ بھر کے کھایا۔ موسیٰ کہتے ہیں او امتی، کیا تیرے رب کی کیا نرالی شان ہے، ایک وقت یہ تھا تو بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا، آج تیرے دسترخوان سے رب کی مخلوق پیٹ بھر بھر کے کھانا کھا کے جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً کوہ طور پر آئے اور کہا مالک تو ہی معاملہ سمجھا، میں تو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیری دعا کو قبول کیا اور ساری زندگی کا رزق ایک ہی باری میں اس کو دیا، تو موسیٰ تیرا امتی تھا بڑا سیاڑا، بڑا سمجھدار تھا، سارا کا سارا مال میری راہ میں دے دیا، تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق 10 گنا بڑھا کر دیا، اس نے وہ بھی میری راہ میں دے دیا، سیاڑا جو تھا تیرا امتی تھا، میں نے پھر اپنے وعدے کے مطابق اس کا 10 گنا بڑھا کر دیا، تیرا امتی بڑا سیاڑا تھا، وہ سارا کا سارا میری راہ میں دے دیا، 10 گنا پھر بڑھا کر دیا۔ موسیٰ کیا کروں، تیرا امتی بڑا سیاڑا ہے، وہ مجھ رب پہ قرضہ چڑھائے جا رہے ہیں، میں رب رب ہو کے اتارے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ پھٹا ہوا نوٹ دیتے ہیں، پھٹا ہوا رب کی راہ میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں میں آنکھوں میں جو آنسو ہیں نا، اللہ ان کے صدقے ہماری اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں نا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات جا رہی ہے، اور جن لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو نا تو پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ یہ آنسو نا دنیا والوں کے لیے نہیں نکلے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی یاد میں نکلے۔ تو میں جب بھی نکلتے ہیں میں دعا کر بیٹھتا ہوں مالک ان آنسوؤں کے صدقے میرے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کی راہ میں دینے والے بنے، 10 دیں گے یقین رکھیں رب دے گا، یقین ہی کوئی نہیں ہے، ہم دے کر کے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب ڈبل ہو کر آئیں گے۔ میاں ایک دم تو ڈبل ہو کر نہیں آتے نا، ایک دم ہی آ جاتے ہیں، وقت لگتا ہے، رب آزماتا بھی ہوتا ہے نا۔ میاں محمد بخش صاحب آخری بات، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال کوئی نہیں ہوندا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس شخص کو سخی سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت لگی ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، وہ تو لالچ ہے، وہ تو دنیا داری کر رہے، جو مارا آ رہے بچا کے رکھ رہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول کوئی مال نہیں ہوندا۔ ہاں سخی اتھے بھی اتھے بھی، دومی جہاں بچ کنگال بھی نہیں ہوندا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں خالی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ رب